بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ عورت اگر بیوی ہے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، اگر بیٹی ہے تو آتش دوزخ سے بچنے کا وسیلہ ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو ناظرین اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ عرض یہ کہ عورت کا ہر مقام ہی اس کے لیے ایک خاص تکریم و اعزاز عورت کو حاصل ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں مردانہ جو بالادستی ہے، ہمارا معاشرہ ان کے اصولوں پر قائم ہے۔ ہمارا یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پر جسمانی اور مالیاتی تحفظ کے لیے مردوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ عورت ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت زیادہ بات چیت کی جا سکتی ہے، جس پر بہت زیادہ بحث کی جا سکتی ہے، جن کے حقوق کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ عورت کے حقوق، عورت کو جو مسائل یا جو مشکلات درپیش آتی ہیں، اسپیشلی جو ورکنگ وومنز ہیں، ان کو جو اپنے کام کے دوران مشکلات پیش آتی ہیں، اس پر بات چیت کر سکیں۔ ہم ڈیفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹیز میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان سے بات کریں گے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ جو چیدہ اور جو بڑے مسائل ہیں ناظرین، ان میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں خواتین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور جب خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو ڈیورنگ ورک جہاں پر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہاں پر ان کو کئی قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایک خاتون کا یا خواتین کا کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی خواتین کو اس طرح سے رسپیکٹ آج تک کیوں نہیں دی گئی، حالانکہ اسلام نے واضح کر دیا کہ خواتین کو وہی حقوق حاصل ہیں جو مردوں کو ہیں۔ اللہ نے اپنی تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ عورتوں کو بھی وہی حقوق دیے گئے ہیں جو مردوں کو دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے ڈفرینسز کیوں کریٹ کر دیے؟ اس وقت ہمارے ساتھ دیبا شہناز صاحبہ موجود ہیں جو ریسکیو کے ادارے میں کام کر رہی ہیں، اور ریسکیو سمیت ہمیں کئی ایسے شعبے ملتے ہیں جہاں پر خواتین کام کر رہی ہیں۔ خواتین ڈاکٹرز ہیں، خواتین پروفیسرز ہیں، خواتین پولیس کے شعبے میں کام کر رہی ہیں، خواتین لائرز ہیں، سیاست کے میدان میں خواتین کام کر رہی ہیں۔ تو خواتین ہر میدان میں کہیں نہ کہیں اپنا حصہ ضرور ڈال رہی ہیں، کہیں نہ کہیں اس ملک کی خدمت کے لیے، اس قوم کی خدمت کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کر رہی ہیں۔ اگر ہم آرمڈ فورسز میں دیکھیں تو مریم مختار ایک فلائنگ آفیسر جن کی 1 سال قبل شہادت ہوئی، تو ایسی کئی خواتین ہمیں نظر آئیں گی جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی، اس ملک کے لیے بڑا کام کیا۔ بینظیر بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور سب سے بڑی مثال فاطمہ جناح کی ہمارے سامنے ہے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا اور اس ملک کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اگر قیام پاکستان سے پہلے بھی دیکھیں، جو غزوہ احد ہوئی، اس سے پہلے کئی بڑے بڑے مارکوں میں جو ہے وہ خواتین نے اہم کردار ادا کیا۔ تو خواتین کے کردار کو فراموش یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیبا شہناز صاحبہ جو ریسکیو کے ادارے میں کام کر رہی ہیں، ان سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے اور جانیں گے کہ ان کو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے ریسکیو کا ادارہ، اور ریسکیو کے ادارے میں ایک فیمیل ریسکیو ورکر کا کام کرنا ایک پازیٹیو سائن ہے، ایک موٹیویشن باقی خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو دیبا شہناز صاحبہ سے جانیں گے کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ دیبا صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ چونکہ ایک ریسکیو کا کام ہی سخت کام ہے، آپ کو مشکلات میں کام کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو بینگ اے فیمیل ریسکیو ورکر کیسی مشکلات کا سامنا رہتا ہے؟ سب سے پہلے تو سب سننے والوں کو السلام علیکم، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے میری مشکلات کا تذکرہ کیا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی نیک کام کے لیے چن لیا ہوتا ہے، کیونکہ ریسکیو کا کام اس طرح کا ہے جو ہر وقت دوسروں کی جان بچاتے ہیں، مشکلات میں کام آتے ہیں، اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہے کہ ایک ایمرجنسی جب ڈیل ہوتی ہے اور اس میں کسی کی جان بچ جاتی ہے تو اس کے جتنے بھی لواحقین ہوتے ہیں وہ عمر بھر آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو الحمدللہ کہ آج ریسکیو سروس نے 44 لاکھ سے زائد متاثرین کو ریسکیو کر لیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں میرے سمیت جتنی بھی ریسکیو کی ساری ٹیم ہے آل اوور دی پنجاب، یہ سب کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور یہ ایک ایسی موٹیویشن ہے جس کے آگے ساری چیزیں بے معنی لگتی ہیں۔
اور اس میں ایسا جہاں مشکلات کا تعلق ہے، مشکلات جب آپ پروفیشنلی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو مشکلات کم ہو جاتی ہیں. اور ریسکیو ایک ایسا ادارہ ہے جس میں جو بھی بندہ انڈکٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ٹریننگ حاصل کرتا ہے، لائف سیونگ سکلز کی ٹریننگ حاصل کرتا ہے، ریسکیو ٹیکنیک سیکھتا ہے، فائر فائٹنگ کی کرتا ہے. جب اسے اپنے شعبے کی ایک مکمل ایجوکیشن دی جاتی ہے اور اس کی جو سکلز ہیں اس کے پاس ہوتی ہیں تو وہ فیلڈ میں اس کو اتنے پرابلمز فیس نہیں کرنے پڑتے، اس طرح کے پرابلمز جس طرح کے عام اداروں میں آپ کو آفس ورک میں کرنے پڑتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ چونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نیک کام کے لیے چنا ہے، تو ظاہر ہے ایک موٹیویشن ہے باقی خواتین کے لیے کہ ایک فیمیل جو ہے وہ ایک ایسے ادارے میں کام کر رہی ہے جس میں کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے، لوگوں کی جان بھی بچانی ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ باقی خواتین کو بھی ایسے شعبوں میں آنا چاہیے، خاص کر وہ خواتین جو کام نہیں کرتی یا وہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، ان کو آنا چاہیے ایسے شعبوں میں؟ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کوسچن ہے، اس میں میری رائے تھوڑی لٹل بٹ ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے فیمیل کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ گھر ہے. اگر اس کے گھر کا انوائرمنٹ اتنا ہیلدی ہے کہ اس کے ساتھ گھر والے کوآپریٹ کر رہے ہیں تو اسے ضرور فیلڈ میں آنا چاہیے اور پھر اپنے مزاج کے مطابق اپنے پیشے کا سلیکشن کرنی چاہیے اسے. اگر اس کو ٹیچنگ کا شوق ہے تو اسے ریسکیو میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسے ایک لائف سیونگ، ایک ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ خدمات کا ہے اور ہر بندے کو اپنے رویے کا بہتر پتہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے، پہلی چیز کہ فیمیل کو اپنی پرائمری رسپانسبلٹی سے نہیں ہٹنا چاہیے. دوسری بات، اس کا گھر اگر اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس کو جو پیشہ ہے اپنی مزاج کے مطابق چوز کرنا چاہیے. اور تیسرا، اگر اس نے سلیکٹ کر لیا کسی ایسے پیشے کو جو اس میں سمجھا جاتا ہے یہ لڑکوں کی فیلڈ ہے، لڑکیاں اس میں کیا کر رہی ہیں، تو پھر اسے لڑکی بن کے اس میں لڑکیوں کے مزاج کی طرح کہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جائے کہ میں کوئی آپریشن میں نہ جاؤں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں اور ایکول لڑکے کے آ رہی ہوتی ہے، پھر اس کو ایسے شعبوں کا اسے سلیکشن ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایک تو خواتین کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بالکل بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آسان ہے ایک خاتون کے لیے کہ شادی کے بعد بھی وہ کام کرے، یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کیسی اس پر جو ہے وہ پریشانیاں یا قدغن لگائی جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس کو مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے، معاشرتی ثقافتی لحاظ سے دیکھا جائے، جو کمانا اور گھر کو سپورٹ کرنے کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ میل کی ہوتی ہے. جو فیمیل کا رول ہے وہ ایک اسسٹنس کا رول ہے، وہ چاہے گھر میں ہے، پیرنٹس کے گھر میں ہے یا اپنے گھر میں ہے. تو اگر اس میں اس کا ہسبینڈ یا اس کے پیرنٹس یہ چیزیں مینج کر پا رہے ہیں تو اسے بے شک وہ نہیں کرنے دے رہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اسے اس چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی گھر کی ہے. لیکن اگر اسے لگ رہا ہے کہ اس کی اسسٹنس سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بچوں کو وہ پال سکتی ہے، اپنے گھر کو چلا سکتی ہے، تو پھر اس کام میں کوئی حرج نہیں. ہم گھر کی بات کر رہے تھے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. پھر خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں بچے ہیں، بچوں کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، پھر کام بھی کرنا ہے. تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے اس میں؟ میں اس میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ جو پہلا پرائمری رسپانسبلٹی ہے گھر ہے. اگر ہسبینڈ اور اس کے جو جتنے گھر والے ہیں وہ اس میں سپورٹیو رول پلے کر رہے ہیں تو فیمیل کو ضرور اپنی تعلیم کے مطابق ضرور کوئی ایسا شعبہ جوائن کرنا چاہیے کہ وہ بھی باہر نکلے اور کام کر سکے. لیکن اگر اس کی وجہ سے اس نے بچے آیا کے پاس چھوڑے ہوئے اور گھر کمپرومائز ہو رہا ہے تو پھر اسے بالکل بھی ایسی کوئی جاب نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک شعبوں کا تعلق ہے وہ آپ کے اپنے رجحان، اپنے رویے، اپنی تعلیم اور شوق کے حساب سے ہی ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے گھر والوں کو کتنا کنونس کر سکتے ہیں وہ بہت میٹر کرتا ہے. ایز فار ایز دی ایکسپیرینس کی ان سوسائٹی کے لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، دس از دی ہارڈ فیکٹ کہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور اس میں آپ کو ڈبل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. لیکن اگین جو بھی سروسز، فورسز یا یونیفارم سروسز ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی ایک آئیڈینٹی آپ کا اپنا یونیفارم ہوتا ہے، دوسری آئیڈینٹی آپ کی پروفیشنل سکلز ہوتی ہیں. اور جب آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ کانفیڈنس آپ میں ہوتا ہے تو آپ کو سوسائٹی میں موو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس دیبا صاحبہ ذرا شیئر کیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے ود ان دا آفس آپ کا بہت اچھا بھی بعض اوقات اگر انوائرمنٹ ہو تو آپ کو جب فیلڈ میں جانا پڑتا ہے
تو وہ ہم جو ایک خاص قسم کی سوچ ہے لوگوں میں وہ تبدیل نہیں کر سکتے. تو آپ کا کبھی کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ لوگ آپ فیلڈ میں گئی ہوں کوئی ایکسپیرینس اچھا نہ رہا ہو؟ ایسا جتنا میرا فیلڈ کا ایکسپیرینس بھی اتنا برا نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آفیسر لیول پہ آپ نے آپریشن کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے. جب آپ ڈائریکشنز دیتے ہیں، یونیفارم میں ہوتے ہیں، آپریشن میں پہنچتے ہیں اور چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کو ڈیگریڈ یا وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ لوگ آپ کے پاس آ کے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں سے فائر فائٹنگ کرا دیں، یہاں سے اس طرح سے کروا دیں. تو میرا اس حوالے سے میں نے تو بلکہ بہت سے بومبلاس ایسے ہیں جن کو خود کمانڈ بھی کیا ہے اور اچھی آرگنائزیشن سے اپریسیشنز بھی ملی ہیں. تو ایسا اس طرح کا ایکسپیرینس اس لیے نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز کہی کہ جب ادارے آپ کی تربیت کرتے ہیں، ادارے آپ کو آپ کی جاب کے حوالے سے وہ ٹریننگز دیتے ہیں جو فیلڈ میں ریکوائرڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کو گروم یہ تو تب ہے نا ادارے جب آپ کو چانس ملے گا کام کرنے کا. آپ سمجھتی ہیں بینگ اے فیمیل ریسکیو ورکر، آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کے لیے اتنے مواقع ہیں کام کرنے کے لیے جتنے مردوں کے لیے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے جیسے ریسکیو 112 کی جب بھی بھرتی آئی ہے اس میں ایکول چانس ملتا ہے فیمیلز کو بھی. اگر ہم اوور آل بات کریں ریسکیو کو سے ہٹ کے بھی اوور آل بات کریں تو ہمیشہ روم فار امپروومنٹ رہتا ہے، لیکن اس میں ہمارے اپنے کلچر کا بھی بہت، جیسے ریسکیو 112 اسٹارٹ ہوئی تھی تو ہمارے چونکہ رننگ اور اس طرح کے ٹیسٹ پہلے ہوتے ہیں. تو آئی ریممبر کہ پنڈی میں ہم فارم جمع کر رہے تھے، راول پنڈی میں، تو ایک بابا جی آئے، انہوں نے کہا کہ رننگ کا ٹیسٹ ہے لیکن میری بیٹی ساتھ آئی ہوئی ہے، لیکن میں تب یہ ٹیسٹ دے گی کہ اگر آپ نا الگ سے اس کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرو جہاں پہ لڑکے نہ ہوں. اچھا. تو میں نے کہا کہ بابا جی میں ٹیسٹ تو کنڈکٹ کر لوں گی آپ کے کہنے پہ، یہاں سے تو یہ پاس آؤٹ ہو، یہاں سے یہ چلیں پہلے اسٹیپ سے نکل جائے گی، لیکن لاہور اکیڈمی میں اسے ٹریننگ کرنی ہے جہاں پہ الگ فیسلٹی نہیں ہے، ایک ہی اکیڈمی ہے، وہاں پہ سیپریٹ ضرور رکھا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے الگ ساری انسٹرکٹرز اور ساری چیزیں، لیکن پھر بھی آپ کا ایک انٹریکشن رہتا ہے. آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے انہی پیرائے پہ جن پہ لڑکے کرتے ہیں، تو پھر تو آپ کو بہت سی چیزیں بعد میں بھی بری لگیں گی. تو کچھ اس طرح کا ہمارا کلچر اور وہ ساری چیزیں بھی ہیں جو کہ ایکسیپٹنس لیول. تو اب آپ دیکھیں ایک بیچ میں جب لڑکیاں ٹریننگ کرنے کے لیے آتی ہیں تو وہ 15-20 ہو جاتی ہیں، جبکہ میرے بیچ میں صرف 4 لڑکیاں پورے پنجاب سے سلیکٹ ہوئی. تو یہ مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جو ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا ایجوکیشن اور ود دا نیڈ امپروو ہوگا اور ہو بھی رہا ہے. آپ چونکہ خود ایک ایسے ادارے میں کام کر رہی ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کے لیے موٹیویشن کا سبب ہے، تو کیا کہیں گی ان خواتین کو، کوئی پیغام دیں گی جو کام نہیں کرتی یا ان کو کرنے نہیں دیا جاتا؟ آپ سب لوگوں کے لیے ایک فیمیل ریسکیو ورکر جو ہے وہ ویسے ایک موٹیویشن. مرد حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بھی انٹرو بڑا اچھا دیا کہ عورت جو ہے وہ ماں، بیوی، بیٹی ہر روپ میں آپ کے لیے سہولت اور اچھی ہے. میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ عورت کی رسپیکٹ صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ آپ کی ماں ہے یا وہ آپ کی بہن ہے یا وہ آپ کی بیوی ہے. عورت کی رسپیکٹ اس لیے کریں کہ وہ ایک عورت ہے. جب آپ عورت کی رسپیکٹ عورت کی ہونے کی وجہ سے کریں گے تو آپ گزرتے ہوئے آپ کے ہر کردار میں شرم و حیا کا جو پیکر ہے وہ آپ نمایاں ہوں گے اس چیز میں نا. اس طرح جب آپ رشتوں کی صرف رسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ کسی دوسری عورت کی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، آپ صرف رشتوں کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس دن کے حوالے سے ہم بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں اگر ہم ہر فیمیل کو اسی طرح سے جانیں کہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے، میرے گھر میں بہن ہے، اس کے ساتھ اگر میں اس طرح کرتا، اس کے اوپر آواز کستا، اس کے لیے ہرڈل بنتا تو کیا ہو. اگر آپ دوسری عورتوں کے لیے سہولت کا سبب بنیں گے تو یقیناً آپ کے گھر میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ دنیا میں ہی وہ چیزیں ہمیں ملنی ہوتی ہیں، تو آپ کی بہن، بیٹی اور ماں کے لیے، سب کے لیے یہ سہولت ہو رہی ہوتی ہے. دیبا شہناز صاحبہ بہت شکریہ. ناظرین بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے سہولت پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سہولت پیدا کرے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جیسے دیبا صاحبہ نے بھی بات کی کہ ہمیں عورت کو صرف اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، صرف اسی کی رسپیکٹ نہیں کرنی، ہمیں تمام عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے درجے میں بھی مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے. تو ہمیں اس بات پر عورتوں کی رسپیکٹ کرنی ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، مردوں کو بنایا ہے، اسی خدا نے ان عورتوں کو بھی بنایا ہے. ناظرین مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو
اور جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کی خواتین ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کو ہمارے معاشرے میں کس قسم کے مسائل کا سامنا. کسی سے پیچھے نہیں. اگر ہم بات کریں محترمہ فاطمہ جناح کی، جنہوں نے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اس کے بعد ہمیں کئی ایسی خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے سیاست کے میدان میں بڑا اہم کردار ادا کیا. بے نظیر بھٹو شہید کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس وقت بھی اگر اب ہم دیکھیں تو تقریباً ہر سیاسی جماعت میں خواتین کی ایک خاص نمائندگی ہے. قومی اسمبلی سے لے کر صوبائی اسمبلیوں تک خواتین جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر قانون سازی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور مختلف شعبوں میں خواتین جو ہیں وہ اپنا کردار سیاست کے تھرو کردار ادا کر رہی ہیں. اس میں ملک کی خدمت بھی کر رہی ہیں، قانون سازی کر رہی ہیں، لوگوں کی آواز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اسمبلیوں میں اٹھاتی ہیں. تو خواتین سیاسی میدان میں بھی پہلے بھی بہت زیادہ رہی ہیں، ابھی بھی ہیں. سیاست میں خواتین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، یہی جاننے کے لیے عظمیٰ بخاری صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ سیاست میں، چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں ورکنگ وومنس کی، اور مختلف شعبوں میں جو خواتین کام کرتی ہیں ان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، تو سیاسی میدان میں خواتین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے، عظمیٰ بخاری صاحبہ سے جانیں گے. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. ہم بات کر رہے ہیں آج اوور آل ورکنگ وومنس کی. پولیس میں بھی ہم نے دیکھا خواتین کام کر رہی ہیں، ریسکیو کے اداروں میں کام کر رہی ہیں. سیاست میں خواتین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ خاتون ایک بہت ہی یونیورسل فینومینا ہے، اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو اس کے مسائل آلموسٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اور کہیں پہ بھی مطلب خاتون کو ایک جو اسپیشل ٹریٹمنٹ اور یہ ویلیوز اب ختم ہوتے چلے جا رہی ہیں. حکومتیں اپنی طور پہ کوششیں کرتی ہیں کہ کچھ ایسے لاز بنائے جائیں، کچھ فلیکسیبلٹی دی جائے. خواتین کو چونکہ ایک بہت بیسک جو ان کا فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، ان کو اگر وہ جاب کر رہی ہیں تو ان کی میٹرنیٹی لیو کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشنز ہم نے گورنمنٹس جو ہیں وہ دینے کی کوشش کرتی ہیں. بٹ ایون دین ایک جنرل جو سوسائٹی کے اندر مطلب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کام دونوں کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی کام کر رہا ہوتا ہے گھر میں، عورت بھی کام کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے جو معاملات ہیں اس میں مرد بھی اتنا کنٹریبیوٹ ساتھ کرے جتنا عورت بہادر کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو وہ گھر کے معاملات تمام، پلمبر سے لے کر الیکٹریشین سے لے کر ہر معاملات جو ہیں وہ مجھے اسمبلی میں بھی میں ہوں تو مجھے وہاں سے فون کرنا پڑتا ہے، اچھا یہ ہو گیا تو اب پلمبر کو بلوا لیں یا وہ کر لیں. سو اور پھر یہ ہے کہ جو فضا ہے سوسائٹی میں وہ کو بہت حوصلہ افزا نہیں ہے اس حوالے سے، چونکہ جو خاتون باہر نکلتی ہے اس کو شاید فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے کہ اب یہ گھر سے باہر آ گئی ہے تو بس یہ پبلک پراپرٹی ہے شاید. سو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو خواتین جو سیاست میں ہیں، ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا شاید بہتر جگہ پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ایکسیپٹنس سوسائٹی میں تھوڑی بہتر ہوتی ہے. سو وہ جو بہت زیادہ گراؤنڈ پر خواتین کو پرابلم ہے، اس طرح کا پرابلم تو شاید ہراسمنٹ کے حوالے سے کہہ لیں آپ، یا اس قسم کی چیزیں تو نہیں ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب 2002 میں پہلی دفعہ ہم الیکٹ ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ خواتین کو خیراتی سیٹوں پہ بھی کہا گیا، سویٹ ڈش بھی کہا گیا خواتین کو ہاؤس کے اندر. سو یہ تمام یہ چیزیں بھی ہوئیں، لیکن ہم نے اس کے خلاف ایک سٹینڈ لیا. یہ مطلب ہمیں اسمبلی کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ جو ہم باہر بات کرتے ہیں کہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، وہ اسمبلی کے اندر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے. بالکل ہے، اس پہ کوئی شک نہیں. یعنی بہت کم لوگ ہیں جو بہت مطلب ایٹ ایز فیل کرتے ہیں کہ خاتون بھی اتنی ہی مطلب برابر میں بیٹھنے چاہیے ان کے. میجورٹی میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ مردوں کو پسند نہیں آتی ہے بات کہ خاتون میرے برابر میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر ریزرو سیٹس جو ہیں وہ تو پتہ نہیں شاید بہت بڑا کوئی سٹگما ہے کہ ریزرو سیٹس کا کوئی بہت ہی سٹیٹس کم ہوتا ہے لوگوں کی سوسائٹی کی نظر میں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ کسی باپ بیٹے کی جگہ پہ نہیں آئی بھی ہوتی، وہ اپنی بیس کے اوپر آئی ہوتی ہیں. سو یہ کچھ چیزیں ہیں. آپ ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ سیاست میں ہیں، خدمت کر رہی ہیں، کیسے یہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس کا تاثر ہم کیسے ختم کرتے ہیں؟ بڑی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا؟ ختم نہیں ہو سکتا. میری بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. اور اس میں سب سے بڑا آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک
اللہ تعالیٰ نے شاید جب مرد کو بنایا تھا تو اس کے دماغ میں ایک سپریورٹی کا چیز ایک ڈال دی گئی ہے. تو اب یہ ایک اچھی چیز ہے کہ بہت ساری برائیوں کے ساتھ ساتھ کہ جو کچھ پڑھے لکھے لڑکے یا کپلز ہوتے ہیں ان میں حالات کچھ بہتر ہیں. وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جتنا میں تھکا ہوا آیا ہوں اتنی ہی تھکی ہوئی یہ بھی آفس سے اپنے آئی ہوئی ہوگی, اور وہ آپس میں مل کے اس برڈن کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو جنرلی سوسائٹی ایٹ لارج ہے, مطلب اس میں خاتون کو, اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, جیسے میں نے کہا کہ گلوبل فنومینا ہے. اگر آپ وائلنس کی بات کریں تو خاتون جو ہے وہ صرف پاکستان میں وائلنس کا شکار نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر بھی جو یہ فگرز ہیں بہت خطرناک ہیں, یو کے اور یو ایس کے ایون حوالے سے بھی. سو یہ ایک کلیش انفارچونیٹلی ہے مرد اور عورت کی. وہ شاید جہاں عورت تھوڑا سا آگے بڑھنے لگتی ہے تو مرد کو لگتا ہے کہ شاید یہ میری جگہ لینے جا رہی ہے, حالانکہ وہ جگہ لینی نہیں, اس کے برابر کھڑے ہونے جا رہی ہوتی ہے. تو یہ اس کو بہت ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں تربیت کرنی پڑے گی. جو میرے بچہ ہے, جو میرا بیٹا ہے, مجھے اس کو یہ ٹریننگ دینی ہوگی یہیں سے, میرے سامنے سے, کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ جو ہے رویہ جو اس کا ہے اس کو مجھے کلوزلی مانیٹر کرنا پڑے گا. اور میں نے کئی دفعہ یہ بات کا ذکر کیا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا, 5-7 سال کا, تو وہ مجھے اس وقت اس نے کہا کہ فرنٹ سیٹ پہ تو میں بیٹھوں گا چونکہ میں بیٹا ہوں. سو اس کو میں نے اس دن کے بعد فرنٹ سیٹ پہ بٹھانا چھوڑ دیا, اور اس کو میں نے ایک بڑا اس کو میں نے پاس بٹھا کے اس کو میں نے اس کا وہ کرنے کی, کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا آپ لڑکے ہوں تو یہ کوئی آپ کا بہت پلس پوائنٹ نہیں ہے, آپ کی بہن بھی اتنی ہی رسپیکٹیبل ہے, وہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے آپ ہیں. اور اس کے لیے جو ٹریننگ ہے گھر سے, اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آج کل ٹریننگ کا تو رواج ہی نہیں ہے, کوئی اویئرنس کمپین بھی نہیں ہے. اویئرنس میں ٹریننگ کی بات کر رہی ہوں, اور ٹریننگ یہ نہیں کہ وہ جو آپ ہوٹلوں میں اکٹھے ہو کے ٹریننگ کریں, وہ اس کی بات نہیں کر رہی. اساتذہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا ہے, وہ بھی صرف وہ یہ کتابوں کا یہ پڑھا دیا اور وہ چلے گئے. وہ جو تربیت کرتے تھے آپ ایک اسٹوڈنٹ کی, وہ نہیں ہو رہی ہے آج کل. پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے شاید بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا, ان کی کاؤنسلنگ کرنے کا. اور جو ظاہر ہے اس سے پھر سوسائٹی کے اندر امام مسجد جو ہوا کرتے تھے, امام جو ہماری مسجدیں تھیں وہ بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے. اگر ہم صرف جمعے کے خطبے میں ہی یہ لوگوں کو درس دینا شروع کر دیں تو کتنے لوگ اس سے نہیں. دیکھو یہ جو اب کانسیپٹ ہے نا, صرف نماز کے لیے جو ہے وہ مسجد کھلتی ہے اور بس بند ہو جاتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس بات کو دیکھ کے کہ کبھی مساجد کمیونٹی سینٹر ہوتے تھے, نکاح سے لے کر طلاقوں کے مسائل, اگر کوئی وہاں پہ ایشو ہے, ایون بچے کا جو ہے وہ رشتے وہاں طے ہوتے تھے, کوئی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ کمیونٹی سینٹر کے طور پہ مسجد کام کیا کرتی تھی. امام مسجد بہت محترم ہوتے تھے, وہ ٹریننگ کیا کرتے تھے لوگوں کی. اب آج کل کوئی بندہ اپنا کام نہیں کر رہا, اسی لیے آپ سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں کہ ایک بگاڑ کسی کیفیت نظر آتی ہے کہ شاید سوسائٹی میں کوئی نارمز اور ویلیوز رہ نہیں گئے اور ہر بندہ جنگل میں بھاگا پھر رہا ہے شاید. سو اس لیے ہمیں اپنی سوسائٹی کو سوسائٹی کے طور پہ لینا ہوگا, چونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں تو بس میں ٹھیک ہوں, باقی مجھے گھر سے باہر جانا ہے, میری بیٹی کو گھر سے باہر جانا ہے, ہمیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. صرف میں نے اپنا گھر ٹھیک کر کے مسائل کا حل نہیں کر سکتا. عثمان بخاری صاحبہ, آپ نے وومن پروٹیکشن بل پہ بہت کام کیا, آپ سمجھتی ہیں اس کے بعد کچھ چینجنگ آئی ہوگی؟ چونکہ اس بل کی جو مخالفت کی گئی وہ بھی ہم نے دیکھا, ہر جگہ سے اس بل کی مخالفت کی گئی, آپ کو بڑا کرٹیسائز بھی کیا گیا, آپ کی پارٹی کو بھی. تو اس بل سے کوئی فائدہ ہوا آپ کو لگ رہا ہے یا کچھ چینجنگ آئیں گی اس بل سے؟ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوشل بیہیویئرز ہیں, اور سوشل بیہیویئرز جو ہیں وہ معجزات پہ نہیں ہوتے, وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتے. قوانین ہمیشہ سوسائٹیز کے اندر ڈیٹرنس کے ایلیمنٹ کے ساتھ آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ڈراتے ہیں لوگوں کو کہ اگر تم یہ کرو گے تو اس پہ تمہیں اس کی سزا ملے گی. پہلے تو پرابلم یہ تھا جو 10-12 سال ہم اس بل کے ساتھ لڑتے رہے, اور وہ یہی پرابلم تھا کہ خاتون جس تشدد کا شکار ہوتی تھی وہ اگر کہیں اول تو شکایت کرتی نہیں, بیکاز یہ بہت ہی گھر کا معاملہ ہوتا ہے, ہر عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. سو اگر وہ شکایت کرتی تھی تو اس کو بھی یہی کہا جاتا تھا پولیس اسٹیشن میں بھی کوئی گال نہیں, کہا جاؤ کا آدھا معاملہ ہے. سو اب ہم نے کم از کم یہ تو سوسائٹی کے اندر اسٹیبلش کر دیا ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا گھر کا معاملہ نہیں ہے, وہ بھی اتنی رسپیکٹیبل ہے جتنا ایک مرد ہے. اور یہاں پر ہم نے بار بار اس بل کے تھرو بھی کہا, اور وہ ایک اسپیسیفک سیگمنٹ کی طرف سے یہ مخالفت آئی, باقی پبلک ایٹ لارج کی طرف سے اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. اور ہم نے صرف پروٹیکشن کی بات کی ہے, ہم صرف
جو خاتون وائلنس کا شکار ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کہا جو سوسائٹی کا فرض ہے, جو اسٹیٹ کا فرض ہے, اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن اس کے اوپر بھی سیاست ہوئی انفارچونیٹلی, اور لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ میسج کم از کم پبلک کے اندر بہت پینیٹریٹ ہوا ہے کہ اب عورت پہ ہاتھ اٹھانا مطلب اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کے اوپر اسٹیٹ حرکت میں آئے گی اور پوچھا جائے گا ان صاحب کو کہ بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے, آپ نے یہ کیوں کیا, اور اگر کوئی خاتون جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے یا اس کی حالت خدا نخواستہ اتنی بری ہے وائلنس کی وجہ سے, تو پھر اس کے اوپر اور طرح کے طریقہ کار ہیں. اب اس میں اور بھی کام ہونا چاہیے. وومن پروٹیکشن بل کو اگر تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں تو کچھ ٹریننگ سینٹرز, کوئی اویئرنیس کمپین اس چیز کے لیے کہ عورتوں کو ایک تو کام کرنے دیا جائے, دوسرا یہ کہ وہ جو مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی آپ سمجھتی ہیں کہ اسمبلی کے اندر سے کوئی چیز جنریٹ ہونی چاہیے؟ دیکھو اسمبلی کے اندر سے نہیں, ہم سب سوسائٹی کا حصہ, اور آج آپ جو کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھی اویئرنیس کیمپین ہے. یہ ایک میسج ہے جو ہم سوسائٹی تک پہنچا رہے ہیں. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ وائلنس اگینسٹ ویمن کا ایک عالمی دن بھی ہے, سو اس حوالے سے بھی اس کی ایک اپنی اہمیت ہے کہ مجھے خوشی ہوگی. میں حالانکہ بہت سیاسی گفتگو کرتی رہتی ہوں, لیکن مجھے خوشی ہوگی کہ ہم سوشل ایشوز پہ بات کرنا شروع کریں. اب مطلب وہ جو 7 سے 11 رات کو ایک ہیون کرائے ہوتا ہے اور ہر وقت سیاسی گفتگو اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور سب کچھ, اس سے میں نہیں سمجھتی سوسائٹی کا بھلا ہو رہا ہے. آپ اور میں آج جو بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے شاید کوئی ایک جملہ ہمارا کسی کی بہتری کے لیے کوئی جو ہے وہ سامنے آ سکے, ہم کسی کی کوئی برین واش کر سکیں, ہم کسی کو کوئی اچھی راہ دکھا سکیں, اور اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. میڈیا بہت بڑا اس کے اوپر ایک ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے, بیکاز آپ آنکھیں اور کان ہوتے ہیں سوسائٹی کے, اور آپ لوگ جو میسج دیتے ہیں وہ میسج بہت اندر ڈیپلی جاتا ہے. سو اس حوالے سے پھر آف کورس گورنمنٹس جو ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب بھی آپ کو معلوم ہے مختلف دنوں کے حوالے سے مختلف تقریبات ہوتی ہیں. آج تو ہم نے جو ایک 10 دن کی کیمپین جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اس کے اوپر ظاہر ہے وہ کیمپین ہوگی, مسلسل ایک بات ہوگی, لیکن یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اس کو چلتے رہنا چاہیے. اور ہمیں اپنا اپنا رول اگر ہم سب ادا کرنا شروع کر دیں تو جیسے میں نے کہا کہ صرف اپنا گھر ٹھیک کر کے میں زندہ نہیں رہ سکتی. بالکل ٹھیک ہے, اپنا اپنا رول جو ہے ناظرین وہ اپنی اپنی جگہ پر ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ یہ خالی اسمبلی کے اندر کی باتیں ہیں کہ ہمیں انڈیویجولی اس کو لے کر چلنا پڑے گا, ہمیں بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے تو ہم مردوں کو بھی یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی خواتین موجود ہیں. ہم اپنی آزادی رائے کی بہت بات کرتے ہیں, ہمیں ان کی بھی آزادی رائے کا احترام کرنا ہے. اور ناظرین ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں خواتین کے لیے جو خطرناک ترین ملک ہے ان میں 10ویں نمبر پر ہے. تو یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنے ہی ملک کو اپنی ہی خواتین کے لیے اتنا خطرناک کیوں بنا دیا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, مختصر سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے. آج میں بات کی تھی کہ چونکہ یہ موضوع عورت کا ایسا ہے جس پر بہت زیادہ بات چیت کی جا سکتی ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹیز کی خواتین سے بات چیت کریں اور ان کو جو ان کے کام میں مشکلات درپیش آتی ہیں ان کی رائے جانیں, ان کی وہ کیا سمجھتی ہیں کہ ان چیلنجز کو ہم کیسے اوورکم کر سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ مردانہ جو مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اس پر ہم لوگ زیادہ انحصار کرتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مردانہ بالادستی کے اصول پر قائم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان عورتوں کے لیے 10ویں نمبر پر ہے خطرناک ترین ملک, تو اس ساری چیزوں کو ہم کیسے اوورکم کریں گے جب ہم کوئی اویئرنیس کمپین نہیں چلاتے, جب ہم خواتین کے حقوق کی بات آزادانہ نہیں کرتے, اور جب ایک مرد اپنی آزادی رائے پر بلیو کرتا ہے اور جب اس کے گھر میں کوئی خاتون, کوئی خواتین, کوئی اور موجود ہے, ان کی آزادی رائے پر جو ہے وہ قدغن لگا دی جاتی ہے, تو پھر یہ جو ڈفرنس ہے یہ ایسے ہی رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ سارہ بلال ایڈوکیٹ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ ان کو ان کے پروفیشن میں کتنی چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور یہ کیا سمجھتی ہیں کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کو اوورکم کرنے کے لیے, خواتین کو ان کے رائٹس دینے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو ظاہر ہے کہ بینگ اے لائر, بینگ اے فیمیل لائر, کن چیلنجز کا سامنا رہا ہے آپ کو؟
کہ جو میرا جو لا ہے وہ ایک میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے, صرف پاکستان میں نہیں لیکن دنیا بھر میں. آپ انگلینڈ میں جائیں, آپ امریکہ میں جائیں, آپ جہاں مرضی جائیں, ٹریڈیشنلی بہت میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے. سو پاکستان میں بھی آپ وہی دیکھ رہے ہو ہمارے پروفیشن میں جو کہ آپ باہر دیکھو گے, ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, ہر جگہ دیکھو گے. سو ظاہری بات ہے, انفیکٹ صرف پروفیشنز کی بات نہیں ہے, پوری دنیا میل ڈومینیٹڈ ہے. کیپٹلزم جو سسٹم ہے وہ میل ڈومینیٹڈ ہے, صرف پاکستان میں نہیں. یہ ایشوز باہر بھی آپ دیکھیں تو ویمنز رائٹس, ورکنگ ویمنز رائٹس بہت کم جگہوں پہ وہاں پہ ایکول جو ہے نا آپ کو پے ملتی ہے, ایکول بینیفٹس ملتے ہیں, میٹرنیٹی لیو پیٹرنیٹی لیو ملتی ہے. سو یہ ایشوز ابھی تک پوری دنیا میں جو ہے نا. اچھا, اگر ہم ورکنگ وومن سے ہٹ بھی جائیں تو جو ہماری گھریلو خواتین ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, ان پر بھی جو تشدد کیا جاتا ہے, 70% خواتین پر, گھریلو خواتین پر تشدد کیا جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں ایک یہ بھی المیہ کہ ورکنگ وومن سے ہٹ کر بھی ہم نے خواتین کو وہ برابری کے حقوق نہیں دیے. جی, اور وہ لا سے بھی آتا ہے اور وہ معاشرے سے بھی آتا ہے. اور اگین جو میں ایک ورکنگ وومن ہوں تو میں گھر کی خواتین کی بہاف پہ بولنا نہیں چاہوں گی. آئی تھنک آپ کو ان سے بھی بات کرنی چاہیے بیکاز وہ اپنے سیناریو کو زیادہ بہتر بتا سکیں گی. لیکن یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے وہ میں صرف ورکنگ ویمن اور گھر کی خواتین میں نہیں ڈسٹنگوش کروں گی. وائلنس اگینسٹ ویمن ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کا ایشو ہوتا ہے, جو کہ امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے سب سے زیادہ اسٹیٹسٹکس ہیں آف ویمن ڈائنگ ایٹ دا ہینڈز آف men that they know. They have very very high statistics for لیکن ادھر ہم آنر کلنگ نہیں کہتے, یہاں پہ ہم آنر کلنگ کہتے ہیں. So I'm actually very much against that term because violence against women صرف ایک اسلامی معاشرے کی پرابلم نہیں ہے, یہ ویسٹرن معاشروں میں بھی بہت زیادہ پوری دنیا میں ہے. and the statistics are worse in other places, they are equally bad. So violence against women زیادہ تر گھر پہ رہنے یا باہر جانے سے آئی وڈ سے کہ اتنا نہیں کنیکٹڈ ایز مچ ایز جسٹ اے جنرل اینیموسٹی ٹورڈز ویمن اینڈ لیک آف رسپیکٹ فار ویمن ان سوسائٹی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک عرصے سے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے, اس پر بحث کی جا رہی ہے. پھر میں آپ سے ضرور یہ بات کرنی ہے کہ ایک وومن پروٹیکشن بل بھی ہم نے پاس کیا, اس کے باوجود ہم نے وہ رپورٹ نہیں ہوتے, کئی کیسز ایسے ہیں. تو ہم اس سب چیزوں کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ نو اگین ورکنگ ویمن کے لحاظ سے آئی وڈ سے کہ جب تک ویمن اینڈ بے شک وہ ویمن ایک فرق طبقے کی ہوں, زیادہ پریولیج طبقے کی ہوگی, لیکن جو مرضی, جب تک عورتیں زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی سول لائف میں, ورکنگ لائف میں, تب تک آپ جو ہیں یہ چینج نہیں دیکھ سکتے. لیکن قانون اور جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ مرد بناتے ہیں. جب تک عورتیں بیوروکریسی میں, لا میں, جوڈیشری میں, پالیسی حکومت میں نہیں ان کا کوٹا آپ رکھیں گے, تب تک آپ کی زیادہ سینسٹیو لاز جو عورتوں کے مسائل کو سمجھے اور پروٹیکٹ کرے وہ آپ نہیں دیکھیں, ان کی امپلیمنٹیشن نہیں دیکھیں گے, ان کی لاز کی پاسنگ نہیں آپ دیکھیں گے. سو میرا ہمیشہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بے شک اگر آپ ولیج میں کام کر رہے ہو یا آپ اربن سینٹر میں کام کر رہے ہو, ساری عورتوں کی مشکلات کئیوں کی زیادہ آسان ہوتی ہے, کئیوں لیکن مشکل ساروں کو ہوتی ہے, کھپ ساروں کو ہوتی ہے. کام کرنا پاکستان میں اور باہر بھی ایک عورت, ایک ماں ہونے کی حیثیت سے آسان نہیں ہوتا. لیکن کرٹیکل ہے کہ ہم اس پارٹ میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو بدل سکیں. پارٹیسپیٹ کرنے کی آپ سمجھتی ہیں کہ اتنے ہمارے پاس وسائل ہیں, ہمارے پاس اتنی اپرچونیٹیز گورنمنٹ نے یا سول سیکٹر نے ہماری خواتین کو دی ہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کبھی دی جاتی ہیں, آئی تھنک لینی پڑتی ہیں, چھیننی پڑتی ہیں. جہاں جہاں آپ کچھ کر سکتے ہو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ویمن انٹرپرینورز ولیج میں بھی اتنے زیادہ مائکرو فائنینس کے پروجیکٹس ہوئے ہیں جن میں ہمیشہ عورتوں کو زیادہ پہ فوکس کیا جاتا ہے. یو این کے سسٹینیبل گولز میں بھی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ وغیرہ ہونی چاہیے. بٹ I would say, speaking as an urban woman, as an urban working mother,
آئی تھنک کہ جو خاص کر جو ہمارے اونچے طبقے کی عورتیں ہوتی ہیں جو پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ نکلیں گھر سے اور ایکسٹرا کام کریں, بیکاز آپ تب وہ اپرچونیٹیز کریٹ کرتے ہو, اور صرف اپنے لیے نہیں کریٹ کرتے اور عورتوں کے لیے کریٹ کرتے ہو. سو ان کے لیے آئی وڈ سے کہ گھر پہ بیٹھنا in this stage of our movement, our feminist movement is critical for them to come out. پنجاب اسمبلی نے ایک وومن پروٹیکشن بل پاس کیا اور اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. پھر ہمیں واضح مثال نظر آئی کہ یہ واقعی ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی مخالفت کی. آپ سمجھتی ہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا وومن پروٹیکشن بل سے؟ ایک رائٹس کی بات ہوگی. قانون ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. پاکستان کی ہماری ہسٹری میں تاریخ میں ہمارے پاس بہت زیادہ قانون ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ قانون ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے اگلے اسٹیپ میں آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں, کیا کرتے ہیں, لیکن قانون ضرور ہونا چاہیے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک کہ ویمن پروٹیکشن بل کا ہونا واز ویری امپورٹنٹ. اب اگلا اسٹیج آئے گا کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو یا نہ ہو. میں وکیل بنی اسی لیے تھی کہ کبھی کبھی سوسائٹی کہیں پہ ہوتی ہے لیکن دا لا ہیز دی اپرچونیٹی ٹو برنگ اباؤٹ سوشل چینج, اینڈ sometimes the law is ahead of society and that's a lot of times the law is behind society and that but this is one of those instances جس میں you would say کہ وہ قانون بہت ضروری تھا کہ وہ ہونا چاہیے. اب اگر ہم بات کریں دیہاتی خواتین کی تو وہ تو آج بھی اس جگہ پر رہ رہی ہیں جہاں پر ان کو کوئی تعلیم نہیں ہے, وہاں پر ان کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتا. تو ایسے کیسز ابھی بھی ہمارے آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک حکومت نے بھی کوئی اس کے لیے کام کیا ہو جو ہماری دیہاتی خواتین ہیں ان کے رائٹس کے لیے؟ آئی تھنک اگین ان کے مسئلے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہیں. اب اگر شہری خواتین کی بات کریں ان کے مسائل بالکل ڈفرینٹ ہیں. I mean, but in a lot of ways دیکھیں کئی چیزیں سملر بھی ہوتی ہیں. میں نے تھوڑی دیر کے لیے بہت سال پہلے اس کام کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ٹرسٹ میں کام کرتی تھی جہاں پہ زیادہ تر یہ فیملی کیسز کرتے تھے. اور what I was genuinely جو مجھے واقعی حیرانیت ہوئی تھی اس بات کو دیکھ کے کہ جو دیہاتی خواتین تھیں ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں ایٹ لیسٹ ڈیورس اور اس کے کانٹیکس میں بہت زیادہ علم تھا کمپیئر ٹو جو اربن عورتیں تھیں. جو مڈل کلاس عورتیں تھیں وہ تشدد بھی برداشت کرتی تھیں اور وہ کورٹ کبھی نہیں جانا چاہتی تھیں, اور وہ ڈیورس ہو جائیں تو روئن ہو جاتی تھیں. ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ وہ جا کے کام کریں گی اور خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گی اور کیا کریں گی نہ. حالانکہ جو نان اربن ایریا سے عورتیں تھیں ان کو کافی زیادہ پتہ ہوتا تھا. So, I mean, میں اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہتی, but I think what I'm trying to say is that you can't actually generalize کہ جو دیہاتی والے ہوتے ہیں versus urban والے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے. So, I actually think کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو urban centers میں عورتیں ہیں جہاں پہ opportunities بھی زیادہ ہیں عورتوں کی, وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ عورتیں کم ان opportunities کو avail کرتی ہیں. اور وہ میں I find quite disturbing because یہاں پہ is the opportunity کہ جہاں آپ زیادہ اونچا بھی پہنچ سکتے ہو اپنے کریئر میں, اور کریئر میں اونچا پہنچنے کی مقصد ہی یہ ہے کہ آپ باقی خواتین کے لیے اسپیس کریٹ کر سکتے ہو, رائٹ, اور چینج لا سکتے ہو. سو اچھا, ہمارے معاشرے میں خواتین کو ایک تو پہلے کام نہیں کرنے دیا جاتا اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر بالکل بھی نہیں کرنے دیا جاتا. یہ پابندی کیسی ہے؟ مطلب ایک مرد جو ہے وہ یہ کیوں برداشت نہیں کرتا کہ شادی کے بعد میری بیوی جو ہے وہ کام کرے؟ دیکھیں, ایک تو چیز ہوتی ہے اجازت لینا, جو کہ میرے نہیں خیال کہ یہ مردوں کا رول ہے, ان سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کا اس چیز میں ان کی رائے از irrelevant. لیکن کہیں نہ کہیں مجبوریاں ظاہری بات ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے آئی وڈ سے کہ جو ماں باپ ہیں اور جو عورت ہے جب وہ اپنا خامد پک کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح ان کو پک کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے جب جوتے پک کرتے ہیں تو ہم اتنا ٹائم گزارتے ہیں کہ جی فٹ آ رہا ہے نہیں آ رہا, کمفرٹیبل ہے نہیں, مہینے میں تنگ تو نہیں ہو جائے گا یہ. اسی طرح ایٹ لیسٹ جب اپنا خامد پک کر رہے ہوتے تو تھوڑا سا اتنا ہی ایفرٹ ڈالنا چاہیے کہ بھائی ایک ایسا انسان ہے جو میری بہتری چاہتا ہے, جو مجھے میرے اپنے فل پوٹینشیل پہ دیکھنا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہوئی. دوسری بات ہے کہ پھر میں بہت ایسی عورتوں کو جانتی ہوں ہر طبقے سے جو کہ جنہوں نے کام کیا اور اپنے خامد کے سپورٹ کے بغیر کام کیا,
یا اپنے ان لاز کے سپورٹ کے بغیر کام کیا, اس کی بہت زیادہ پرائز پے کرنی پڑتی ہے, لیکن دے ور ولنگ ٹو ڈو دیٹ. کام کرنا, باہر جانا اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں جس کے رولز اس طرح فریم نہیں ہوئے کہ ایک عورت کو کام کرنے کو فیسیلیٹیٹ کریں, ہمیشہ مشکل ہوگا کسی بھی طبقے سے. آپ آسان نہیں ہوگا, لیکن اسی لیے زیادہ عورتوں کو ضرورت ہے ورک فورس میں آنے کے لیے, تاکہ یہ بدلے, یہ معاشرہ صرف اسی طرح. اور اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیا جائے کہ اگر اجازت ہے گھر سے, تو پھر مشکل ہوگا کام کرنے کے لیے شادی شدہ خواتین کو. دیکھیں, اجازت بھی ہو تو پھر بھی بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو اسٹرکچرل پرابلمز ہوتی ہیں, جس طرح یہ سسٹم کریٹ ہوا ہوا ہے. فار ایگزامپل, میں شادی شدہ ہوں, میں نے اپنی شادی رائٹ آفٹر ڈوئنگ مائی بار سے پہلے کی. اس کے بعد پھر جب میں نے یہ پروفیشن جوائن کیا تو میری بیٹی بھی تھی, میری بیٹی پیدا ہوئی. اب ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب میں اپنا کریئر بنا رہی تھی تو میں کورٹ جایا کرتی تھی, اور آئی واز ایکسپیکٹنگ. تو وہاں پہ مردوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ ایک تو پہلے عورت آ کے لیٹیگیٹ بھی کر رہی ہے, اور اب یہ کیا اس کا حلیہ, آپ گھر کیوں نہیں بیٹھ رہے. سو آسانی کہیں نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اب آپ اپنے کیسز کو تو نہیں, اپنی پریکٹس کو تو نہیں اتنی دیر چھوڑ سکتے جتنی دیر اب آپ بچے کے ساتھ ہو. تو اب اس بچے کو میں کورٹ میں بھی نہیں لا سکتی, ٹھیک ہے نا. دفتر لانا, اگر ہمارا اپنا دفتر نہ ہوتا, تو اگر میں کسی اور چیمبر میں کام کر رہی ہوتی تو میں آئی ڈونٹ نو کہ شاید کہیں ایسے اچھے لائرز ہیں وہاں پہ جو اپنے ایسوسیٹ کے بچے کو ساتھ لانے دیتے, لیکن زیادہ تر نہیں کرنے دیتے. وچ از وائی دیکھیں اگین جو ہم نے اپنا چیمبر یہاں پہ کریٹ کیا ہے JPP, وہاں پہ زیادہ تر خواتین ہیں مینجمنٹ پوزیشنز میں. اور اوور دا ایئرز, ہمیں 9 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اوور دا ایئرز ہمارے پاس بہت ہمارے بچے ہیں جو خواتین اپنے بچے ساتھ لاتی تھی کام پہ, اور کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی تھی. انفیکٹ وہ ماحول بہت بہتر ہو جاتا تھا. جو اتنا سنجیدہ ہم کام کرتے ہیں, ایک بچہ آ کے کوئی پیارا سا بچہ آیا ہوتا تھا تو اس سے دل بہلا جاتا تھا ساروں کا. لیکن اگر ہم نے خواتین کو ورک فورس میں لانا ہے تو اس طرح کی ہم نے چینجز ہمیں لانی پڑیں گی, ورنہ اتنے اچھے ورکرز, اتنے ڈیڈیکیٹڈ ورکرز, اتنے کمپیٹنٹ ورکرز آپ کی ورک فورس میں سے ڈراپ آؤٹ کر جائیں گے. جی میم, بتائیے گا کہ ورکنگ وومنس کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ چونکہ پولیس فورس میں کام کر رہی ہیں, اور ظاہرہ آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ بندوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ بہت زیادہ رہتا ہوگا, تو نارملی کس قسم کے مسائل کا سامنا خواتین کو ڈیورنگ ورک میں رہتا ہے؟ بس زیادہ تر جو فیلڈ کے لحاظ سے تو وہ تو ہمیں اتنا نہیں ہوتا, شروع میں ہوتا ہے, اس کے بعد وقت کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے, وہ روٹین میٹر چلتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کی فیملی ایشوز ہیں بس وہ تھوڑے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ پراپر ٹائم نہیں دے پاتے ہو کیونکہ فیلڈ ورک بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے صرف فیملی کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ ہمارا مختلف لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے, یعنی کوئی تمام قسم کے اس میں لوگ شامل ہیں, جرائم والے بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, تو ان کے ساتھ پبلک ڈیلنگ میں تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اچھا, اب آپ اگر جرائم نکال دیں تو جو عام لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کا انٹریکشن ان لوگوں سے بھی رہتا ہے, اور ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے کہ وہ مردانہ بالادستی کچھ زیادہ ہے, خواتین کو کام بھی اس طرح نہیں کرنے دیا جاتا, تو کوئی ایسے ہی پریشانی؟ نہیں, شکر ہے کہ پنجاب پولیس کو اس سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے سپورٹ حاصل ہے کہ پنجاب پولیس میں اگر ویمن بھی کام کر رہی ہیں تو وہ ایسا میل ہی کر رہی ہیں. اگر آپ جرائم کو یہاں دوسرے بھی لیتے ہیں تو صرف ایک مینٹل لیول چیک کرنا پڑتا ہے کہ کس مینٹل لیول کا آپ کا بندہ آپ سے بات کر رہا ہے, اسی کو ہینڈلنگ کرنی ہوتی ہے, دیٹس اٹ. اور اس میں کوئی نہیں ہوتا. یہ پنجاب پولیس میں بالکل نہیں ہے کہ اس میں ویمن کے رائٹس ہو رہے ہیں اور میل کے ہو رہے ہیں. پنجاب پولیس میں میل اور فیمیل ایکول ہیں. اچھا, ویسے نو ڈفرنس. عام طور پر یہ دیکھا گیا چونکہ خواتین کو ہمارے ہاں کام کی اجازت نہیں اس طرح دی جاتی. اگر کام کی اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ جہاں پر کام کرتی ہیں وہاں پر وہ اپنی سکلز آزادانہ طور پر استعمال نہیں کر سکتی. جی, پنجاب پولیس کو اسی لیے میں نے خصوصی طور پہ ڈومینیٹ کیا کہ ہر ادارے کی ایک اپنی ہی تربیتی ہوتے ہیں جو اس کو تربیت دی جاتی ہے. پنجاب پولیس میں خصوصی اس پوائنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی فیمیلز کو بہت ہوتا ہے کیونکہ ان کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ ان کی سیکیورٹیز کن پہلوز میں ہیں, کن میں نہیں ہیں. کالجز کے بعد, سکولز کے بعد لوگ اپنی اکنامک ویلیو کو اپ کرنے کے لیے جابس سٹارٹ کر دیتی ہیں, تو پھر ان کو بہت زیادہ واقعی مسائل درپیش ہوتے ہیں کہ ان کو اس چیز پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی خود بھی سیکیور کر سکتے ہیں.
तो पंजाब पुलिस ज़रा इससे हटकर है, उसमें मेल फीमेल दोनों एक हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एक रेस्क्यू फीमेल वर्कर से बात की, एक लॉयर से बात की, तो उनसे हम उनके प्रोफेशन में जो उनको मुश्किलात दरपेश आ रही थी उस पर हमने उनसे बात की। आपने कहा कि आपको अपने प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती, लेकिन आप एक मोटिवेशन है, चूँकि एक ऐसे डिपार्टमेंट में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं जिनका इंटरेक्शन बंदों से बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप जो ख़वातीन घर में देख रही हैं उनको क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी कि पुलिस फोर्स या इस जैसी दीगर ऑर्गेनाइजेशन में जो ख़वातीन काम करना चाहती हैं वो आगे आएँ, उनको जी मैं उनको बिल्कुल यही पैगाम दूंगी कि वो बिल्कुल आगे आएँ, अपना करेजमेंट रखें, अपने जो उनके मसाइल्स हैं उनको अपने जो भी वहाँ जिसके साथ भी उनका ताल्लुकात है उनको बताएं, उनको सोल्व करें। वो क्यों नहीं होंगे? अगर किसी मसले को आप अपने तक ही रख लेते हो तो फिर आप कैसे सोचते हो कि कोई वो मसला हल कर ले? गैब का इल्म तो नहीं है। जो आप जिस सतह पर हो, आपको जो प्रॉब्लम है आप दूसरों के साथ शेयर करो और कोशिश करो कि उनको हल कर लो। तो आप समझती हैं कि हमारे यहाँ इतने वसाइल या इतने मौके ख़वातीन के लिए मौजूद हैं कि वो आगे आके काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल है। अब तो आप गली मोहल्ले देखें, वहाँ पर जो है फीमेल वर्क कर रही हैं। इट्स मीन कि हमारी सोसाइटी इस काबिल हो गई है कि फीमेल अब घरों में नहीं बाहर आके काम करें। सिर्फ उनको अपना पता होना चाहिए कि हम किस कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं और किस लेवल पर जाकर कर सकते हैं। अपनी एक लिमिटेशंस को बिल्ड करें और उसके बाद वो इजीली वर्क कर सकती हैं। अब ये बाउंड्री लिमिट नहीं है कि नहीं कर सकती। आप देखें कि साइंस की फील्ड में ख़वातीन काम कर रही हैं, क्रिकेट में तो ख़वातीन काम कर रही हैं, इसके अलावा जो एज अ शॉपकीपर काम कर रही हैं, तो कौन सा ऐसा शॉप है जिस पे अब नहीं कर रही हैं? मेरा तो ख्याल है जितनी भी ख़वातीन अपने घर में मौजूद हैं वो अपनी जो भी उनकी सलाहियत है उनको बरोए कार लाते हुए जिस फील्ड उनको सूट करती है वो ज़रूर काम करें और एक अपने आप को मेल समझ के काम करें, नॉट अ फीमेल। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बार बार ये कहा जाता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मर्दों पर ज़्यादा देखिए तासुब का आप कुछ नहीं कर सकते। तासुब क्रिएट किया गया, आप उस तासुब को ब्रेक करो, दैट्स इट। ये तो एक तासुब है कि मेल डोमिनेट है। मैंने आपको पहले यही कहा है कि कहाँ फीमेल वर्क नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, चूँकि ज़ाहिर है हमने डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की ख़वातीन से बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि मुख्तलिफ़ लोगों ख़वातीन की आरा जो हैं वो आप तक पहुँचाई जा सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने रेस्क्यू की एक अहलकार और जब एक पुलिस से बात की, पुलिस के डिपार्टमेंट से, तो ये लोग हैं जो मोटिवेशन हैं लोगों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो घरों में हैं या जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती या उनको काम नहीं करने दिया जाता। दूसरी जानिब जब इससे पहले हमने तज़किरा किया था कि हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें इस बारे में जो राय दी है, इस बारे में जो हमें तरबियत दी है, उस पर अमल दरामद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटियाँ पैदा हों तो उनकी बेहतरीन परवरिश करो। उसकी वजह यह है कि यही बेटियाँ जो हैं ये तुम्हारे लिए दोज़ख की आग से तुम्हें बचाएंगी, ये वसीला है आतिश दोज़ख आपकी बात में इजाफा करती जाऊँ, सबसे बड़ी जो है कि एक जन्नत के वसूल में इंसान बड़ी तगवदूद करता है। बिल्कुल। तो आका पाक ने कितनी अच्छी बात फरमा दी कि 2 बेटियों की परवरिश ही तुम्हारे लिए जन्नत है। इससे बढ़ के और क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, और कई ऐसी मिसालें ये है कि हमारे हमें सामने। सिर्फ अपनी सोच बदलनी चाहिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की ख़वातीन से बातचीत की और इनसे बात करने का मकसद यही था कि जो उनको अपने काम में जो मुश्किलात दरपेश आती हैं, जो रुकावटें उनके सामने आती हैं, उनके आड़े आती हैं, वो आप तक पहुंचाई जा सकें। ये मौजू बहुत तवील है, ये मौजू बहुत बड़ा है कि औरत को हमारे माशरे में किन मसाइल का सामना। कोशिश की हमने कि मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो आपके सामने रख सकें। कुछ बातें प्रोग्राम के अख्ताम में करना बहुत ज़रूरी है। हमने एक रेस्क्यू एहलकार से बात की जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए, एक पुलिस वर्कर से बात की जो मोटिवेशन है बहुत सी ख़वातीन के लिए। इन लोगों से बात करने का मकसद ये भी है कि अभी भी हम देखते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ख़वातीन का किरदार है, और इससे पहले जैसे मैंने कहा था कि हमारी सियासत में ख़वातीन का किरदार है, हमारे मज़हब में ख़वातीन का किरदार है, हमारे क़याम पाकिस्तान से पहले ख़वातीन का किरदार है। तो ख़वातीन के किरदार को हम फरामोश नहीं कर सकते, और इस्लाम ने जो हमें तरबियत दी है, जो हदायत दी है ख़वातीन से मुतल्लिक, उस पर अमल पैरा होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटियाँ पैदा हों तो उनकी बेहतरीन परवरिश करो, चूँकि यही बेटियाँ तुम्हें दोज़ख की आग से बचाएंगी। तो कैसे हम ख़वातीन को
फरामोश कर सकते हैं। अभी भी हमारे यहाँ घरेलू तशद्दुद में 70% जो है वो ख़वातीन निशाना बनती हैं। तो क्यों हम ख़वातीन को वो मकाम नहीं दे सके जिस मकाम की तरबियत, जिस मकाम की हदायत हमें हमारे दीन ने दी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब कुछ हुकूमत पे नहीं डालें। हम जो खुद कर सकते हैं बहैसियत मुआशरा, बहैसियत कौम, हम अगर अपनी ख़वातीन को इज़्ज़त देंगे तो हम एक कौम बन सकते हैं। हम हुजूम नहीं रहेंगे, हम एक कौम बन सकते हैं। और यही इसी अमर की इस वक्त जो है वो हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी ख़वातीन को आगे लाना है। हमें मर्दों के बराबर ख़वातीन को राइट्स देने हैं जिन राइट्स का वो हक़ रखती हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।